السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے سازش سے پھر پردہ اٹھا دیا ہے اور فواد چودھری نے اپنے ہی کپتان، اپنے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ بزدار کا قلعہ کیوں مضبوط ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور ڈسکا میں جو کچھ ہوا اس سے پی ٹی آئی اب آفٹر شاکس میں ہے۔ گو کہ مقابلہ بڑا تگڑا تھا۔ میں نے کئی بار گزارش کی تھی، ڈسکا جا کر بھی گزارش کی تھی کہ مقابلہ سخت ہے مگر جیت کا امکان مسلم لیگ نون کا ہے، اور وہی ہوا۔ سخت مقابلے کے بعد کوئی 16,000 کی لیڈ سے مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار نے جیتے، 1,10,75,000 ووٹ لیے، اور اسجد ملی نے بڑا مقابلہ کیا، بہت تگڑا مقابلہ کیا، 93,433 ووٹ لیے۔ یہ بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس گرتی ہوئی مقبولیت میں پی ٹی آئی کے اگر کوئی کینڈیڈیٹ اتنا ووٹ لے جائیں، اور وہ بھی سینٹرل پنجاب سے، وہ بھی ڈسکا سے، وہ بھی وہاں پہ جہاں سے مسلم لیگ نون نے یہ سیٹ پہلے جیتی تھی، کہیں زیادہ مارجن پر، 40-50,000 کے مارجن پر۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو 30-40-50,000 ایک ووٹ لیے تھے، ایک آزاد امیدوار تھے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن ارینجمنٹ تھا اور تگڑا مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا۔ اب اس مقابلے کے بعد پی ٹی آئی اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ ہے نا۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے، اور پھر سارا کچھ کرنے کے باوجود عزت بھی گنوائی اور حلقہ بھی گنوایا۔ تو پی ٹی آئی نے کیا کیا نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد جب الیکشن ہارے ہیں تو اب اس کو کوئی جمہوریت کہہ رہا ہے، اس کو کوئی جمہوریت کی فتح کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے جمہوریت کی فتح ہے، یہ ووٹ کی فتح ہے، ووٹ کے ساتھ۔ یعنی سیاستدان کا اصل مقابلہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے میدان میں، ووٹ کے میدان میں۔ جلد سے ہر کوئی کھیل لیتا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایسی جماعتیں بھی دیکھی ہیں جو ملین مارچز کرتی رہی ہیں، جب ووٹ پر آئے تو ان کو 5-10 سے زیادہ کہ ان کا ووٹ نہیں نکلتا۔ اصل مقابلہ، عوامی قوت کا اصل مقابلہ ووٹ کا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب بے شک بہت بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن پنجاب میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ آج نہیں کر پا رہے کسی بھی حلقے میں۔ سندھ میں تو خیر ان کا کچھ تھا بھی نہیں۔ تو بہرحال اب یہ ڈسکے سے وہ دھند کیونکہ نہیں تھی کل، موسمیات محکمہ موسمیات کے مطابق کوئی دھند چند پڑنے کا کوئی نہیں تھا، لہذا جب دھند ہی نہیں تھی تو پھر ذرا بتلا صاف شفاف تھا، تو پھر الیکشن بھی صاف شفاف ہوا۔ اگر دھند ہوتی تو پھر کوشش کر لی جاتی، لیکن اس سے پہلے جو کوششیں کی گئی وہ سب کے سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن تک سے پنگا لے لیا گیا آئینی ادارے کے ساتھ۔ لیکن بہرحال کل یہ دوسری بار ضمنی انتخاب ہوا، دوسری بار پی ٹی آئی کو دھول چاٹنی پڑی۔ مقابلہ سخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شکست ہوتی ہے، چاہے وہ جتنے ووٹوں سے بھی ہو۔ تو پی ٹی آئی کو شکست ہوئی، تمام تر سرکاری وسائل، تمام تر وہ جو کھوکھے شوکھے پہنچانے کے باوجود شکست ہوگی پی ٹی آئی کو۔ اب اس کے بعد پہلے میں آتا ہوں فواد چودھری صاحب پر، اس کے بعد آتا ہوں شیخ رشید صاحب پر، یا پہلے شیخ رشید صاحب پر آتا ہوں، نہیں پہلے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب ہمارے مہربان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق بھی ہے، وہ سچ بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری اصول جو ہوتا ہے نا، اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو۔ فواد چودھری صاحب، وزیر اعظم صاحب کا وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی نا پچھلے دنوں پردے والی، یہ جو خواتین کے ساتھ زیادتیوں والی، اس میں جو انہوں نے استدلال پیش کیا تھا، فواد چودھری صاحب اپنے وزیر اعظم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ فواد چودھری صاحب کا خاصہ ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں جو پی ٹی آئی میں بالکل کسی کے پاس نہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب ہیں، شیری مزاری صاحبہ ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں یا اس طرح باقی سیاسی مخالفین کو لتاڑنا کرنا، وہ پاکستان میں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن وزیر ہوتے ہوئے موٹے موٹے اصول اپنے برقرار رکھے، اور وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ نہیں وزیر اعظم صاحب، یا پھر ان کی وزیر کابینہ ساری کی ساری ایک طرف کھڑی ہو کسی معاملے پہ، کسی بھی معاملے میں، کئی معاملات ہیں وہ میں گنوانا نہیں چاہ رہا، تو فواد چودھری وہاں پر اپنی پارٹی، اپنی حکومت کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بھی فواد چودھری صاحب کے ساتھ تعلق تو پرانا ہے، کیونکہ وہ صحافی بھی رہے ہیں، وہ صحافی سے رہے سے مراد کہ وہ ٹی وی پر پروگرام بھی کرتے رہے، تو ان کے ساتھ وہ تعلق بھی ہے، اس سے پہلے کا تعلق بھی ہے، ان سے پرانا چلا آ رہا۔ تو سیاسی حوالے سے فواد چودھری صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس پر ان پر کھل کر تنقید ہوتی ہے، اور برا بھی نہیں مناتے۔ جہاں وہ اچھی بات کرتے ہیں اس بات کی تائید بھی کی جاتی ہے، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے۔ لہذا فواد چودھری صاحب میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کس بات سے ان کے وزیر اعظم ناراض ہوتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب کا باقی پورا وہ جو ہوتا ہے نا، ان کی شخصیت کو بالکل ابھار کے رکھتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی کیا ہے، لیکن آج بڑا کاریگری کے ساتھ کھیل، کاریگر تو بڑے ہیں فواد چودھری صاحب، فواد چودھری سے بڑے کاریگر کوئی، شیخ رشید صاحب بہت چھوٹے ان کی نسبت اگر کاریگری میں دیکھا جائے نا۔ تو فواد چودھری صاحب نے
اب یہ جو رسکا کا ضمنی الیکشن ہے جس کو میں آفٹر شاک کہہ رہا ہوں، اس کا آفٹر شاک میں نے صبح اٹھ کے فواد چودھری، ویسے تو کل ٹی وی پہ عثمان ڈار کے لہجے میں بھی لبو لہجے میں بھی آفٹر شاک، حالانکہ بھی رزلٹ آ رہے تھے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رانا صاحب نے کہا تھا کہ جناب 10,000 سے زیادہ کی لیڈ سے جیتیں گے، اور وہ اس پہ ہنس رہے تھے اس پر، اور بعد میں کہا اسی پروگرام میں بیٹھے کہا کہ نہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن بار بار ملتوی ہوا، اس وجہ سے لوگ نکلے نہیں، ٹرن آؤٹ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں، مطلب وہاں وہ مان رہے تھے کہ اب ہم ہار رہے ہیں، لیکن ہمارے ہارنے کی وجہ ہماری کارکردگی نہیں ہے، کوئی اور وہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، ٹیکنیکل وجوہات میں وہ چھپنا چاہ رہے تھے۔ فواد چودھری نہیں چھپ رہے اس میں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا ہوگا۔ کیا کہا ہے فواد چودھری نے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی امید عمران خان ہے، ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی قد کاٹ کا لیڈر نہیں، بلاول اور مریم کو پاکستان کا لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تھپڑ رسید کرنا ہوگا، پی ٹی آئی کو اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی، اس ملک کا مستقبل پی ٹی آئی اور عمران خان کی کامیابی سے وابستہ ہے۔ اب یہاں پر فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو پہلے خوش کیا ہے کہ جناب پہلے یہ طے ہے کہ ہم آپ سے بڑا لیڈر کسی کو نہیں مانتے، جو کسی کو مانتے ہیں لیڈر مریم نواز اور بلاول بھٹو تو جمہوریت کے چہرے پہ تھپڑ چھپڑ ہیں، وہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جناب اپنا چہرہ بھی دیکھ لیں ذرا آئینے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب اپنی صفیں درست کرنا ہوں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سندھی والا جو میں کہاوت سنا تھا نا، پھودنے میں پھیرا ہے وٹا ہی کھوٹان، یعنی وہ جو چیز ہے جو سامان بکنے والی وہ خراب ہے، یا تولنے والا جو ہوتا ہے وہ جو پیمانہ ہے اس میں کوئی کھوٹ ہے، تو اصل مسئلہ یہ ہے یہاں پہ پھودنے میں پھیر ہے، پھودنا مینس وہ پودینہ جو ہوتا ہے اس میں پھیر ہے، وہ خراب ہے، یعنی عمران خان صاحب وہ جو چیز جو بکنے کے لیے ہم دے رہے ہیں اس میں ہی مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنے صفیں درست نہیں ہیں۔ صفیں کہاں درست نہیں ہیں؟ میں ابھی کل گروسری آئی گھر، رات کو حساب کتاب دیکھ رہا تھا تو جناب آئل 300 روپے کلو، 300 روپے لیٹر آئل، وہ آئل ہر مہینے 40-50 روپے مہنگا ہو رہا ہے۔ دکاندار نے یہ مجھے کے علاوہ بھیجا، عام سی ایک جو محلے کی بڑی سی دکان ہوتی ہے اس سے خریدتا ہوں میں، اس نے مجھے پیغام بھیجا میرے بچے کے ذریعے کہ یہ ابھی پرانا سامان پڑا تھا، اسی وجہ سے اتنا ہے، رمضان آنے کے بعد یہ اور مہنگا ہو جائے گا۔ چینی نہیں ملی، چینی کل 3 کلو اس نے دی 85 روپے کلو کے حساب سے، عام دوسرے دکانوں وہ کہہ رہے ہیں ہم عام کسٹمرز کو 110 روپے میں دے رہے ہیں، میرے پاس پرانا اسٹاک پڑا ہوا ہے، میں اپنے ریگولر کسٹمرز جو ہر مہینے میرے سے آ کے اپنے گھر کا راشن پانی لیتے ہیں ان کو میں دے رہا ہوں، باقی کسی کو نہیں۔ چینی جو ہم نے لکھ کے بھیجی تھی اس کا آدھا اس نے بھیجا یہ پیغام دے کے کہ باقی چینی میں آپ کو 1-2 دنوں میں گھر بھیج دوں گا، ابھی میرے پاس تھوڑی ہے، پیچھے آ نہیں رہی، اسی وجہ سے میں جو ہے وہ آپ کو کم دے رہا ہوں، لیکن 1-2 دن کے بعد دوبارہ آ جائے گی، پھر وہ ریٹ جو بھی ہوتا ہے مہنگی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا، مہنگی ہوگی، یعنی 85 کی اس نے دی لیکن وہ 110-120 تک وہ کہہ رہا تھا کہ ہوگی، لیکن وہ آپ کو میں پہنچا دوں گا۔ تو یہ ہے وہ صفیں درست کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کر دیں، یا اپنی کارکردگی درست کر لیں، آپ اپنا تعین کر لیں۔ ابھی تک تو آپ نے اپنی وزارتیں جو ہیں وہ تک نہیں تعین کیا، لٹکایا ہوا ہے بیچ میں، مطلب میں تو اب اس کے ٹرانسلیٹ یہی کروں گا نا کہ 3 مارچ کے سینٹ کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بذریعہ شبلی فراز میڈیا کو بتا دیا تھا، بار بار بتا دیا تھا کہ ہم کابینہ میں تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، کچھ نئے وزیر آئیں گے، کچھ قلمدان بدلیں گے، تو سیکریٹریز تو کام ہی نہیں کر رہے۔ پھر وہ جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے تحت سارا کچھ چلتا ہے، تو پتہ نہیں کون سا وزیر جاتا ہے کون سا رہتا ہے۔ فواد چودھری کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو بیوروکریسی ہے وہ سوچتی ہوگی کہ شاید فواد چودھری صاحب جو یا تو داخلہ میں جائیں گے یا اطلاعات میں چلے جائیں گے، تو اب فواد چودھری صاحب کو ذرا ٹھیک ہے ان کو چلی کریں سیکریٹری، تو مطلب ہر وزیر، تو ہم اپنی صفیں درست کریں، یعنی بھائی مسئلہ اپنے اندر ہے، اپنے اندر ڈھونڈو مسئلہ بھائی، ادھر ادھر مت جاؤ۔ اور شیخ رشید صاحب پر اب آتا ہوں، یہ تو دکھایا فواد چودھری صاحب نے آئینہ، شیخ رشید صاحب نے سازش سے پردہ اٹھایا ہے، بار بار اٹھا رہے ہیں، پھر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کافی عرصہ پہلے جب وزیر داخلہ بنے تھے شیخ رشید صاحب، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ مجھے شہزاد اکبر کی مداخلت میری وزارت میں نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے کہا آپ کر لیں، کچھ نہیں کہے گا شہزاد اکبر صاحب آپ کی وزارت میں۔ اب جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہو گیا ٹیڑھا، جب یہ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ معاملہ جب جہانگیر ترین صاحب بار بار اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں لوگوں کی، پہلے 13 ایم این ایز اور 13 ایم پی ایز اور 3 ایم این ایز تھے، تو وہ ہو گئے 22 اور 8 ایم این ایز اور 22 ایم پی ایز، تو جیسے بڑھا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہر بندہ اس معاملے سے اپنے آپ کو دور کرے گا، وہ معاملہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کو کمزور کر رہا ہے۔
اب شیخ رشید صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ بھائی مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے میں حالانکہ میں وزارت میری ہے، لیکن یہ معاملہ شہزاد اکبر دیکھ رہا ہے۔ آج شیخ رشید صاحب، جس کو میں نے کہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ بھائی یہ سازش ہے، اگر جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے تو یہ سازش میں نہیں کر رہا، یہ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ اب جب جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ یو ایس بی پر بن کر اسلام آباد سے آئی، یہاں پر دی گئی، اس پر دستخط ہوئے اور اس کی بنیاد پر تحقیقات ہو گئی، تو کراچی میں تھے شیخ رشید صاحب، کراچی کا صحافی وہاں پر جو سوال کرتے ہیں تو کبھی کبھی شیخ رشید صاحب ملتے ہیں تو وہ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ سوال ڈھنگ کے ہوں، پتے کے ہوں۔ ویسے شیخ رشید صاحب سے ہر جگہ ڈھنگ اور پتے کے سوال ہوتے، اسلام آباد میں بھی کافی دوست کر لیتے، تو بہرحال وہاں پر ذرا سوال ان سے، وہ بار بار کہہ رہے تھے یار مجھ سے شہزاد اکبر کا سوال کیوں کر رہے ہو، مجھ سے ایف آئی اے کا سوال کیوں کر رہے ہو۔ صحافیوں نے کہا جناب شہزاد اکبر بھی آپ کا ماتحت ہے، ایف آئی اے بھی آپ کا ماتحت ادارہ، تو آپ سے وہی سوال کریں گے۔ آج ہم ریلوے سے سوال کرنے سے تو رہے، تو شیخ صاحب بچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے۔ وہ طریقہ ہوتا ہے نا شیخ رشید کا، یار اب چھوڑے نا شہزاد اکبر پر بہت سوال ہو گئے یار، لیکن وچوں راضی سی کہ دوبارہ سوال ہوئے، تو دوبارہ جب سوال ہو رہا تھا بار بار ہو رہا تھا، بار بار یہ کہ یار چھوڑے، پھر جواب دے دیتے تھے۔ جب سوال ہوا یو ایس بی کا تو شیخ صاحب نے کہا جی مجھے کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، میں نہ ٹویٹس کرتا ہوں نہ مجھے یو ایس بی کرتا ہوں، میں یہ تو مسئلہ میرے گلے پڑ گیا ہے، یہ مسئلہ میرے گلے پڑ گیا ہے، یعنی میں وزیر داخلہ ہوں، میرے ماتحت ایف آئی اے ہے اور میرے ماتحت ادارے یہ کارروائی کر رہے ہیں، یہ مسئلہ میرے گلے پڑ گیا ہے، یعنی اب اس کا جواب مجھے دینا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں شیخ صاحب، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جناب اب طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، شیخ رشید میں نے پہلے کہا نا فواد چودھری کاریگر آدمی ہے، شیخ رشید بھی کم کاریگر نہیں ہے، لیکن شیخ رشید کاریگری کہیں چکرات کرتے ہیں، فواد چودھری ذرا اپنی حکومت کے یہاں پر مہنگائی والے معاملے میں شیخ رشید بھی ویسے فواد چودھری کی طرح ہی بولتے ہیں، انہوں نے کراچی میں بھی کہا مہنگائی بہت ہے، لیکن بہرحال اب شیخ رشید صاحب نے کاریگری دکھائی، کاریگری انہوں نے یہ دکھائی کہ انہوں نے شہزاد اکبر کو کے متعلق کہا کہ جناب شہزاد اکبر کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں بھی وہ اپنا وزیر میں ہوں، مشیر وہ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، شہزاد اکبر کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ایف آئی اے کا سارا کچھ، میں ہوں وزیر وہ ہیں مشیر، لیکن مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو ایک انہوں کو بتایا گیا کہ وہ جو لوگوں کی نا باہر جانے پر پابندی، ایک ای سی ایل ہوتی ہے، ایک این آئی اے ایل ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ لفظ مجھے بھی نہیں آتا، وہاں پہ بار بار ہوتا ہے اور شیخ صاحب کو بھی اس کا نہیں پتہ۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ دستخط تو میرے اور وزیر قانون کے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی پر پابندی لگ گئی ہے، کسی کا اس میں نام آ گیا ہے تو مجھے نہیں پتہ۔ مطلب شیخ رشید صاحب بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور اگر جہانگیر ترین صاحب آپ کو میری طرف سے کوئی گلا ہے تو میں اس سازش میں شریک نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب اگر کل کو آپ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگا شہزاد اکبر۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا کہ شہزاد اکبر کو میرے معاملات سے دور رکھیں، آپ نے دور نہیں رکھا تو اب بھگتیں۔ یہ ہے شیخ رشید صاحب کا واضح پیغام۔ شیخ رشید صاحب نے یہ پہلی بار نہیں کہا، دوسری بار کہا ہے، آگے جا کر پھر کہیں گے، بار بار کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ شہزاد اکبر صاحب ادھر سے پش کرتے ہیں جہانگیر ترین کو، جہانگیر ترین صاحب ادھر سے بڑی اپنی اسٹرینتھ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال دوبارہ دوسری بار پردہ اٹھایا شیخ رشید صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں شیخ صاحب آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ اور آخری معاملہ جو تھا وہ تھا عثمان بزدار کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ شیخ رشید نے کہا عثمان بزدار صاحب کا قلعہ بہت مضبوط ہے۔ جناب عثمان بزدار صاحب کا قلعہ شاہد خاقان عباسی کے بقول اس وقت تک مضبوط ہے جب تک نواز شریف چاہتے ہیں، اور جس دن نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ عثمان بزدار نہیں تو عثمان بزدار نہیں، اب تو جہانگیر ترین صاحب وہ لہرا کے دکھا رہے ہیں، حالانکہ جہانگیر ترین صاحب ابھی اس طرف نہیں جائیں گے۔ یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، یہ پی ڈی ایم کو سب کو پتہ ہے کہ ابھی جہانگیر ترین صاحب کیونکہ وہ کاروباری آدمی ہے، اپنی جماعت کے اندر رہ کے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ابھی الگ نہیں ہوں گے، لیکن اگر عمران خان کے گرنے کا فائنل ہو گیا کہ عمران خان صاحب گر رہے تو پھر جہانگیر ترین صاحب ممکن ہے چھلانگ لگا کر یہاں سے ادھر آ جائیں، کیونکہ اس صورت میں وہ بچ سکتے ہیں۔ ویسے بھی شوگر کے معاملے میں یہ جو شوگر اسکینڈل ہے، اس میں مسلم لیگ نون جہانگیر ترین سے جہانگیر ترین سے زیادہ دفاع کر رہی ہے، کیونکہ مفاد سب کا سانجھا ہے۔
مفاد، کیونکہ شوگر ملوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب شوگر مل مسلم لیگ نون کی جو شریف فیملی ہے، ترین فیملی ہے، اور ادھر پیپلز پارٹی والی زرداری فیملی، تو یہ سارے ملے ہوئے ہیں اس معاملے میں. تو جہانگیر ترین صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے ادھر سے کچھ ہوا، کل کو عمران خان صاحب کی حکومت گئی بھی تو میں تو بچ جاؤں گا. تو اسی وجہ سے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی اگر میں عمران خان کی حکومت نہیں جاتی، نواز شریف گھر نہیں بھیجنا چاہتے، ابھی اگر میں کوئی بڑی کارروائی بڑا کام کر بیٹھوں اور ادھر سے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ جائے تو پھر میں اکیلا رگڑا جاؤں گا. تو لہٰذا جہانگیر ترین صاحب آہستہ آہستہ ہولے کھیل رہے ہیں. لیکن اگر کہیں وہاں سے اشارہ آ گیا تو پھر یوں ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک عثمان بزدار کا قلعہ مضبوط ہے. شیخ رشید صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا جب آخر میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں مہربان ہیں جو ہمیں کمنٹ بھیجتے ہیں اپنا، ان کی بات اقبال جاوید صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی پورے پاکستان سے بہت بری طرح ہارے گی. پی ٹی آئی بیکار اور فالتو ٹیم ہے، سب یہ بات مان لیں. سب کی جگہ میں نے لفظ استعمال کیا، انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہوا تھا. بھجن کارکردگی بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ بہت برا ہونا ہے، کیونکہ یہ جو ضمنی الیکشنوں میں تو ہو ہی رہا ہے، چاروں صوبوں میں ہو گیا. ایک ضمنی الیکشن منی الیکشن تھا، منی جنرل الیکشن تھا، تو یہ 19 والا اس سے پہلے، تو اس میں تو پی ٹی آئی کو کہیں جیت نہیں ملی سوائے وہ ایک جو کرم والا حلقہ تھا، وہاں پر بھی جے یو آئی کے اندر اختلافات، جے یو آئی کے جو اصل کینڈیڈیٹ تھے وہ آزاد ہو لڑے اور یہ ہوا، تو اس وجہ سے وہ پی ٹی آئی کی جیت ہوئی. باقی ہر جگہ سے پی ٹی آئی ہاری ہے، پٹی ہے، ہاری نہیں پٹی ہے، اور کل بھی دھول چاٹی ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی جنرل الیکشن میں اس کا بہت برا حال ہوگا. جو 2013 میں پیپلز پارٹی کا ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ برا ہوگا. پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی سندھ مل گیا تھا، ان کو خیبر پختونخوا بھی شاید ملے. اب خیبر پختونخوا میں بھی ان کا بہت برا حال ہے. وہاں پر سرویز ہم نے دیکھ لی وہ کیسے ہوتے ہیں. وہاں پر گراؤنڈ پر جا کر لوگوں سے بات کر لیں، لوگ آپ کو بتائیں گے ہم تو جاتے رہتے ہیں. مطلب صحافی ہے نا، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جناب وہاں پر مقبولیت بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، تو دیکھنے چلے جاتے ہیں. خود ڈس کے بھی خود ہی چلے گئے تھے کہ یار دیکھیں سروے تو کیا ہو رہے ہیں. وہاں جا کر میدان میں کھڑے ہوئے، میں نے وہاں پر جن لوگوں سے بات کی ان میں سے 3-4 لوگ تھے، ٹوٹل 3-4% کہہ لیں وہ تھے. انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں کہا تھا، باقی سارے کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون جیتے گی. ایک بندہ وہ تھا جو کہتا میں پیپلز پارٹی سے ہوں، پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا لیکن جیتے گی مسلم لیگ نون. تو یہ مطلب ہوتا ہے. تو پھر ہم جاتے رہتے ہیں، کے پی کے بھی جاتے رہتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ کتنی مقبولیت ہے. تو بات ٹھیک ہے آپ کی. اچھا جی، یہ شہزاد صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ چلی ملی نام کا اکاؤنٹ ہے، شہزاد صاحب نے چلی ملی نام کا اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شیر نے بلے کی زبر کو زیر کر کے بلا کر دیا. الیکشنوں میں تو یہی ہوتا ہے جی. اور وہ میں نے کہا تھا نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بات ٹھیک ہے، بلا بلا ہو گیا کیونکہ وہ پورے چاروں صوبوں سے جب ہارے تو پھر یہی ہوتا ہے. خورشید نسیم صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ دھاندلی کر کے قابض ہوا، اللہ نے آخری عمر میں ذلیل کر دیا مگر ملک برباد ہو گیا. بات ٹھیک ہے، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، تبدیلی آنے تک ملک کاشر ہو جائے گا جی. بات ٹھیک ہے بالکل. میں نے گزارش کی تھی کہ جناب 300 روپے کا کوکنگ آئل منگوایا، سادہ سا، کوئی بہت وہ مطلب وہ نہیں، ایک نہ ہوتا ہے ہائی فائی قسم کا باہر والا، وہ بھی نہیں، لوکل بنتا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل، تو وہ 300 روپے کلو لیٹر ہو گیا ہوا ہے. اور چینی 110 میں بھی نہیں مل رہی، اور باقی معیشت کا بیڑا غرق ہے، لوگوں کا برا حال ہوا ہوا ہے. بات ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال ایک چیز ہے وہ یہ کہ یہ سسٹم اگر اسی طرح چلتا رہے گا، یہ سسٹم اگر بیچ میں بریک نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے پاس چوائس ہوگی. جیسے ابھی لوگوں کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں، آزادی کے ساتھ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ملک کے لیے اچھی خبر ہوگی، ملک کا اسی میں بھلا ہوگا. لیکن بہرحال عمران خان صاحب خود تو رسوا ہو ہی رہے ہیں، لیکن جو ملک کا حشر ہو رہا ہے نیشنلی انٹرنیشنلی، ملک کے اندرونی اور بیرونی محاذ پر، وہ تو مطلب ناقابل بیاں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.